السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ سائرہ عبدی خان ٹی وی کینیڈا کی جانب سے آپ کے سامنے تحفہ صائمین کے عنوان سے حاضر خدمت ہوئی ہوں ویژن 2050 کے ساتھ۔ آج جس عنوان پہ ہم گفتگو کریں گے وہ جنگ حنین ہے۔ یہ کیسی جنگ ہے؟ علامہ صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، اپنے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے علامہ صاحب آپ کے؟ اللہ جی علامہ صاحب، جنگ حنین کے بارے میں پہلا سوال کرنا چاہوں گی۔ آج کے نقشے کے مطابق جنگ حنین کس مقام پر ہوئی، اور جنگ موتا پہلے ہوئی یا پھر جنگ حنین پہلے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حنین جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، اور یہ مکے سے مشرق کی جانب 25 یا 26 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، طائف کی طرف جاتے ہوئے یہ ادھر ہے۔ اور یہ جنگ ہوئی تھی، دو قبیلے ہیں، قبیلہ حوازن اور ثقیف۔ ثقیف کے کچھ کم لوگ اس میں شامل تھے، حوازن کے زیادہ لوگ اس میں شامل تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کیا اور 10,000 کا لشکر آپ لے کر گئے، تو یہ قبیلہ حوازن کا جو سربراہ تھا، سردار تھا، کہہ لیں مالک ابن عوف، اس نے اپنے طور پر یہ طے کیا کہ شاید اس کے بعد رسول ہم پر حملہ کریں گے، اب مکہ فتح ہو گیا تو اب ہم پہ بھی حملہ ہوگا۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا اور کہا کہ ہم اس سے پہلے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں، ہم ان پہ حملہ آگے بڑھ کے کر دیتے ہیں۔ اس میں اس نے ثقیف کے لوگوں کو بھی دعوت دی، لیکن ثقیف کے بہت سے لوگوں نے سرکار کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا، اور اس میں وہ لوگ بھی تھے انکار کرنے والوں میں جن میں وہ رسول کی دائی جو تھیں، ان کا قبیلہ جو تھا وہ بھی شامل تھا۔ پھر یہ لشکر لے کر حنین کے مقام پر یہ پڑاؤ ڈالا اس نے۔ ادھر سرکار کو جب یہ اطلاع ملی کہ وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہے، یعنی سرکار نے آغاز لڑائی نہیں کیا، آغاز لڑائی حوازن قبیلے کے مالک ابن عوف نے کیا، تو سرکار پھر لشکر لے کے تیار کیا اور چلے وہاں پر۔ جب وہاں پہنچے تو مالک ابن عوف نے رات کو شب خون لشکر پہ مارا، اور پھر وہی ہوا جو احد میں ہوا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ قتل بھی ہوئے اور مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ بھی گئے۔ اس میں 8 یا 10 آدمی ہیں جو سرکار کے ساتھ اس وقت لڑتے رہے، ان میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، اس میں ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ ابو سفیان حارث بن عبد المطلب یعنی عبد المطلب کا پوتے، ان کا نام بھی ابو سفیان ہے۔ اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں ناموں سے کہ یہ وہ ابو سفیان ہے، وہ ابو سفیان ہے، حارث بن عبد المطلب۔ یاد ہوگا کہ جنگ بدر میں جو شہید ہوئے تھے عبید اللہ ابن حارث ابن عبد المطلب، تو وہ بھی عبد المطلب کے پوتے تھے، یعنی سرکار کے بھائی، کزن کہہ لیں آپ ان کو، تو یہ بھی کزن تھے۔ یہ 2 آدمیوں کے نام سے زیادہ اس میں وہ ہیں، باقی اور بھی تھے 10 آدمی، ٹوٹل 10 آدمی ہیں جو ثابت قدم رہے اور جنہوں نے جنگ لڑی اور پھر شکست کو فتح میں بدلا۔ اور نہ صرف یہ کہ شکست میں فتح کو بدلا، یہ جب مالک ابن عوف چلا تھا لشکر لے کے، تو خواتین، بچے سب لے کے اور مال بال سب لے کے چلا تھا۔ لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں مانا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب فتح ہوئی تو بہت زیادہ مال ان کے قبضے میں مال غنیمت آیا، اور اس مال غنیمت کو پھر تقسیم کیا گیا، جس میں 40,000 تو بھیڑیں تھیں اور 400 اونٹ تھے اور زرہ تھی، اور پھر سرکار نے یہ کہا کہ جس نے جس کو مارا ہے اس کی زرہ، اس کی تلوار، اس کا اسلحہ جو کچھ ہے وہ اسی شخص کے حق میں ہے، وہ لے جائے مال غنیمت کے طور پر۔ پھر اس مال غنیمت سے کچھ مال سرکار نے تالیف قلوب کے لیے ان لوگوں کو بھی دیا جو فتح مکے کے بعد نئے مسلمان ہوئے تھے، اور حالانکہ وہ اس جنگ سے فرار بھی کر گئے تھے، لیکن تالیف قلوب کے لیے سرکار۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے، کیونکہ اس میں افرادی قوت کم ہو گئی تھی، تو کیا فرشتے نازل ہوئے؟ اس جنگ کا مقصد کیا تھا، اور مولا علی کا اس میں کیا کردار تھا؟ مقصد میں نے آپ کو بتایا کہ جب فتح مکہ ہوئے تو حوازن قبیلے اور ثقیف نے یہ سوچا کہ شاید اس کے بعد رسول ہم پہ حملہ کرے، اس لیے وہ اپنی سوچ کے مطابق وہ خود حملہ کرنے کے لیے تیار ہو کے لشکر لے کر آ گئے اور حنین کے مقام پر آئے، قبیلہ حوازن، اور اس میں کچھ ثقیف قبیلے کے کچھ لوگ بھی شامل تھے۔ حضرت علی کا اس میں وہی کردار تھا جو احد میں کردار تھا حضرت علی کا، کہ آخر وقت تک وہ سرکار ختمی مرتبت کی محافظت بھی کرتے رہے اور دشمنوں کو فی النار بھی
کرتے رہے, انہیں قتل بھی کرتے رہے, یہاں تک کہ انہوں نے دشمن کے لشکر کو بھگا دیا اور پھر وہ طائف کی طرف چلے گئے یہ لوگ نکل. سبحان اللہ. تو فرشتوں کا آنا, فرشتے آئے اس جنگ میں بھی ہے کہ ہم نے تمہاری فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی. اس کا تذکرہ جنگ حنین کا قرآن مجید میں بھی موجود ہے, اور کہا کہ پہلے بھی ہم تمہاری فرشتوں کے ساتھ مدد کر چکے تھے اور ہم نے اس موقع پر بھی تمہاری بہترین احسان. یہ وہ جنگ ہے کہ ناظرین اس کا تبصرہ بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر ملتا ہے, اور علامہ صاحب نے, اور اس کی تاریخ ہے 6 شوال. 6 شوال کو یہ جنگ ہوئی ہے, اور پھر 15 شوال کے بعد, بلکہ 15 دن ادھر پھر جنگ کے بعد 5-7 دن جنگ میں لگے. 6 شوال کو رسول نکلے ہیں فتح مکہ کے بعد, اور پھر جنگ ہوئی اور 15 دن وہاں قیام کیا ہے, اور ذیقات کے مہینے میں پھر رسول مدینہ واپس. بہت بہترین اور بہت احسن طریقے سے بتایا. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے امام حسن کے جو امن کے خدا ہیں ان کے نانا ہیں, تو اس موقع پہ کیا صلح کرنا بہتر نہیں تھی؟ جنگ کا کیوں جو ہے ہدف اٹھایا گیا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ یاد کر لیجئے, یہ سرکار ختم مرتبت کی ذات پر اور اسلام پر ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام نے اتنی جنگیں کی. سرکار ختم مرتبت نے کوئی جنگ خود نہیں کی. پہلی وہ جنگیں, تمام جنگیں جو مشرکین مکہ کی جانب سے ہوئیں وہ سرکار پر یا اسلام پر, مسلمانوں پر مسلط کی گئیں, جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کوئی جنگ مکے کے احاطے میں نہیں ہوئی, مکے کی حدود میں نہیں ہوئی ہے, سب مدینے کی حدود میں ہوئی. بدر ہو, احد ہو, خندق ہو, وہ سب ادھر ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ ادھر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. ایک بات تو یہ. دوسری, اس میں بدر میں بھی خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا اور سرکار نے جو ہے مسلمانوں نے اس کو لوٹ لیا اور یہ کر لیا. یہ سب غلط انفارمیشن ہے, لوگ پڑھتے نہیں ہیں, حقائق کو دیکھتے نہیں ہیں. بدر میں اصل میں مدینے سے دور ایک گاؤں سا تھا, چھوٹا سا, جہاں کچھ مسلمان رہتے تھے. وہ مسلمان جو رہتے تھے ان کو مشرکین نے لوٹ لیا. وہ بہت کم تھے, 8, 10, 15 لوگ تھے مسلمان. ان کو لوٹا اور ان کا سامان اسباب لوٹ گئے. جب سرکار کو پتہ چلا تو سرکار نے ایک دستہ ان کی حمایت میں, ان کی مدد کے لیے بھیجا. جب یہ دستہ ادھر سے گیا تو ادھر سے ابو سفیان شام سے تجارت کر کے آ رہا تھا. اس کو انہوں نے یہ کہا کہ جی سرکار نے ابو سفیان کے لشکر پہ حملہ کرنے کے لیے یہ دستہ بھیجا ہے. یہ دستہ ابو سفیان کے لشکر پہ حملہ کرنے, تجارت کے قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں, ان لوگوں کی حمایت کے لیے, مدد کے لیے جن کو لوٹ لیا گیا تھا, جو مدینے سے باہر ذرا دور فاصلے پر تھے. جب ابو سفیان کو یہ پتہ چلا تو اس نے مکہ خبر پہنچوائی کہ جی مجھ پہ حملہ کر دیا اور میری مدد کو آؤ. اور اس اسنا میں جب یہ دستہ وہاں پہنچا ہے جو سرکار نے بھیجا تو انہیں پتہ چلا جی مجھے لوٹنے والے تو وہ تو چلے گئے. جب چلے گئے تو وہ دستہ سرکار نے واپس بلا لیا, تو ابو سفیان بحفاظت مکے کی طرف نکل گیا. لیکن اس نے کہا کہ نہیں صاحب, وہ لوگوں نے کہا بھی اب تو تم تو بحفاظت آ گئے, اب کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں, جب حملہ تو میں کروں گا. تو یہ بدر کی جنگ ہوئی ہے. جو پہلی جنگ سرکار ختم مرتبت نے اپنے مدینے سے باہر جا کے کی ہے وہ کی ہے خیبر کی. وہ خیبر پہ کیوں گئے, ہم خیبر میں کیوں حملہ کیا؟ اس لیے حملہ کیا کہ خیبر کے جو یہودی تھے وہ سازشیں مسلسل اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے, اور جتنے مسلمانوں کے قافلے خیبر کے پاس سے گزرتے تھے وہ ان کو لوٹ لیتے, ان کو مارتے تھے, اور مشرکین مکہ کے ساتھ وہ عہد و پیمان کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف. اس لیے ان کو سبق سکھانے کے لیے یہ عمل سرکار ختم مرتبت نے حملہ جنگ کی, جنگ خیبر کی. حوازن کی یا یہ جنگ حنین جو ہے حوازن و ثقیف کے اس مقابلے میں جو ہوئی ہے, یہ بھی سرکار نے نہیں شروع جنگ کی. سرکار تو مدینہ گئے, مدینے اور مکہ فتح کرنے گئے, اور مکہ بھی فتح جو کرنے گئے تو بغیر تلوار کے آپ نے فتح کر لیا, جنگ کرنے نہیں گئے تھے. اور آپ نے عام معافی کا اعلان کیا. اگر آپ کو جنگ یا قتل عام کا اتنا شوق ہوتا تو آپ تو کسی ایک کو بھی دشمن کو زندہ نہ چھوڑتے, لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا. تو وہ آدمی جو مکے کے مین دشمنوں کو معاف کر رہا ہے وہ کسی سے کیوں بلا وجہ جنگ لڑے گا؟ یہ جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے, اسلحے کے ساتھ نکلے تھے, تیاری کے ساتھ نکلے تھے. عورتوں بچوں کو صرف اس لیے لے کے نکلے تھے کہ عورتوں انہیں تشویق دلائیں گی, اور وہی جو کام ابو سفیان نے احد میں کیا تھا کہ وہ عورتوں کو لے کے آیا تھا, ہندہ وغیرہ کو, وہی کام حوازن میں مالک ابن عوف نے کیا تھا. جنگ کے لیے وہ تیار تھے اور انہوں نے پہل کی اور شب خون مارا. تو جب ابھی تو رسول وہاں پہنچے ہیں, ابھی بیٹھے ہیں, رات ہے, ابھی تو صبح ہوتی تو اگر رسول حملہ کرتے تو آپ کہتے جی رسول نے حملہ کیا, یا صبح جو بھی حملہ کرتا شک ہوتا. یہ تو رات میں شب خون انہوں نے مار. جب شب خون مار دیا تو پھر اب صلح کی کہاں سے گنجائش رہی؟ تو اب تو جواب دینا تھا, اور وہ جواب پھر مسلمانوں نے دیا.
شاید اس کی روانگی 19 رمضان کو لکھی جاتی، جبھی تاریخ شاید کیلنڈر میں مجھے دکھی، اور آج اس عنوان پہ ہم نے گفتگو کر کے ایک بہت بہترین علم کی دسترت اپنے ناظرین تک پہنچائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریے گا، آپ جو بھی اس میں تبدیلی چاہتے ہیں یا جس انداز سے ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں اپنی رائے سے کامنٹس میں ضرور جو ہے اپنی رائے کو کامنٹس میں مینشن کریے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تحفہ سائمین کے ساتھ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، سائرہ آپ